ہمارے ہاں ایک بچی آئی، وہ ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا، ایم اے جغرافی اور ایم اے کیلیگرافی، اور کہنے لگی کہ جی مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے۔ تو پرنسپل صاحبہ جو تھیں انہوں نے اس کو سمجھایا کہ آپ عمر میں بڑی ہو تو بہتر ہے کہ آپ عالمہ کورس کر لو اور بخاری شریف تک کتابیں پڑھ لو۔ اس نے کہا جی مجھے حفظ کا شوق ہے، میں پہلے حافظہ بنوں گی بعد میں عالمہ بھی بن جاؤں گی۔ اللہ کی شان کہ اس نے حفظ کرنا شروع کیا اور 8 مہینے میں اس نے قرآن پاک سے حفظ مکمل کر لیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تو میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ بھئی ایسا تو نہیں کہیں آپ نے اس کو آگے سبق دیا ہو جو ٹیچر ہے اور پیچھے سے اس کو یاد نہ ہو؟ اس نے کہا جی آپ اس کو بلائیں اور پردے کے پیچھے بٹھا کے خود سن لیں۔ میں نے اس بچی کو بلایا، پردے کے پیچھے وہ بیٹھی، معلمہ بھی ساتھ تھی اس کے، تو میں نے اس سے کوئی 5-6 جگہوں سے جہاں مشکل محسوس ہوتی تھیں قرآن پاک کے بارے میں سنا۔ اس نے ہر جگہ سے بالکل صحیح تلاوت سنا دی۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھئی دل میں اگر شوق ہو تو ایک بچی آج کے زمانے میں 8 مہینے میں پورا قرآن پاک بھی یاد کر سکتی ہے۔ ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، انہوں نے دور حدیث کیا، تعلق تھا، جب امتحان دے دیا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت مجھے یہ جو فٹ مساج ہے اس کا بہت طریقہ اچھا آتا ہے اور میں اس بارے میں کافی سارا جانتا ہوں، میرا پروفیشن بھی ایسا ہے والد کا، میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں، تو اگر آپ مجھے آدھ گھنٹہ دے دیا کریں نا تو میں ڈیلی آپ کے پاؤں کا مساج کر دوں گا، چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بیٹھ کے نا آپ کے پاؤں پہ سوجن سی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پہلے دن جب انہوں نے کیا تو مجھے بھی کافی ریلیکس فیل ہوا کہ وہ پریشر پوائنٹس پہ اس کو کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے جی کہ میں ڈیلی آؤں گا، بس آدھا گھنٹہ مجھے ٹائم دے دیجیے گا تو میں آپ کو جو ہے نا یہ فٹ مساج کر دوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ مجھے 4-5ویں دن ساتھی نے بتایا کہ حضرت یہ یہاں ہمارے پاس نہیں رہتے، یہ لاہور سے روزانہ آتے ہیں اور آدھا گھنٹہ آپ ان کو دیتے ہیں، اس کے بعد یہ پھر بس پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان کو بلا کے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں والد صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی تو مجھے ان کے ساتھ بھی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، تو میں بس پہ بیٹھ کے یہاں آتا ہوں، 3 گھنٹے لگتے ہیں اور آدھا گھنٹہ آپ مجھے دیتے ہیں تو میں فٹ مساج کر کے پھر 3 گھنٹے واپس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایک نوجوان بچہ اور ڈیلی اتنی ٹریولنگ کر کے آ رہا ہے صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ اپنے ابو کو میری طرف سے میسج دیں کہ وہ آپ کو رمضان کے مہینے میں ریلیو کر دیں تو آپ رمضان اعتکاف میں ہمارے ساتھ گزاریں۔ اس نے جب بات کی تو والد صاحب نے اجازت دے دی۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی اب میں رمضان میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ کو اللہ نے علم تو دے دیا، آپ نے افتاء بھی کر لیا، اب آپ قرآن پاک حفظ کر لیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے حفظ شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، آج کے زمانے کی بات ہے، وہ بچہ ڈیلی 1 پارہ دن میں یاد کرتا تھا اور رات اس کو تراویح کے اندر خود سناتا تھا۔ 28 دن میں اس بچے نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا۔ اگر آج کے دور میں ایک نوجوان بچہ 28 دن میں قرآن پاک مکمل یاد کر سکتا ہے تو ہم سے بھی تو قیامت کے دن سوال ہوگا نا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ ہمارے قریبی تعلق والے تھے کراچی میں، وہ کہنے لگے حضرت میرا حفظ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے تو آپ نے ضرور آنا ہے مجھے امامہ پوشی کے لیے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ جانا ہوا تو وہاں میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے سر کے بال بھی سفید اور آنکھوں کے اور داڑھی کے، حتیٰ کہ پورے جسم میں کوئی کالا بال نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس وقت میں تقریباً 90 سال کا ہو چکا ہوں۔ 90 سال کا بندہ آج کے دور میں اپنا قرآن پاک کا حفظ مکمل کر رہا ہے تو کون کہہ سکتا ہے جی میں اب 60 کا ہو گیا، 70 کا ہو گیا، میں نہیں کچھ کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنے والے آج کے دور میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، تو ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آج عہد کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی پوری کوشش کریں گے۔ اور جب انسان ہمت سے کام لیتا ہے تو ہمت مردہ مدد خدا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ آپ حضرات کو اللہ رب العزت
دین میں بھی اور آگے بڑھائے اور اپنے مقرب بندوں میں اللہ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان